ایک پوری زندگی گزارنی ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. 70-80 years life means nothing in this major galaxial life. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارے ارد گرد پیمانہ حیات بلینز اور ٹریلین سالوں کا ہے. اس میں یہ 60-70 سال کا افسانہ یہ پلک جھپکنا لگتا. اتنی مختصر سے وقفہ حیات میں انسان کو اتنے بڑے کرب و بلا میں ڈال دینا. مستقر و متاع الہی، نیچے اترو تھوڑا سا تمہارا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ خادین و حضرات، فسانہ عالم مختصر سا ہے. سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، بڑی بڑی نئی چیزیں بنا رہا تھا. بالآخر وہ ایک ایسی چیز بنا بیٹھا جس پر اسے خود بڑی محبت محسوس ہوئی. جب اسے وہ بنا لی تو اسے کہا ذرا چل کے دکھا. وہ چلی پھری، انداز اور پرت دیکھے، پتہ نہیں کتنے گن تھے، کتنا حسن تھا، کیا شے تھی وہ کہ اللہ نے کہا مجھے یہ بہت پسند آئے گی، بہت خوبصورت ہے، یہ میری بہترین تخلیق ہے. پھر اس سے کہا جو تجھ سے مانگے گا تیرے ذریعے دوں گا، اور جو تجھ سے نہیں مانگے گا اس کو کوئی نہیں دوں گا. اور اس کا نام عقل رکھا. اب بنا کے بیٹھ کے اور سوچا کہ اب دیں کس کو یہ دیں. پر انصاف والا رب تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. اس نے کہا no, I will give a choice to all the creations which I have created. جو کہا ان ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے ان تمام مخلوقات کو جو آسمانوں پہ، پہاڑوں پہ، زمینوں پہ رہتی تھیں ان کو چوائس دے دیا. ان ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہ. سارے ڈر گئے. انوکھی سی چیز تھی تو بہت خوبصورت، مگر کچھ ساتھ انجام بھی نظر آ رہے تھے. ادھر جہنم نظر آ رہی تھی، شعلے بھڑکتے نظر آ رہے تھے. 18,000 ایٹم ایک سیکنڈ میں ٹوٹ رہا تھا. تو وہ گھبرا گئے، سارے گھبرا گئے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان آگے بڑھا، انسان نے اسے اٹھا لیا. اس وقت ایک بڑا تاریخی سا کامنٹ اللہ نے دیا ہے. خادم حضرات، it's very important نو کہ آفٹر دیٹ پرٹیکولر کامنٹ انسان کی اپنی حیثیت کیا رہ جاتی. تو اللہ نے کامنٹ یہ دیا کہ انہو، یہ بڑا ظالم اور جاہل، ظلومن جہولا، یہ ظالم ہے اور جاہل ہے. اب ذرا خود غور کیجئے کہ اگر وہ اپنی کریشن پہ یہ فتویٰ لگا دے کہ یہ ظالم و جاہل ہے تو پھر سزا تو انصاف سے بعید ہو جاتی. when God says اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اگر یہ ظالم ہے اور جاہل ہے تو پھر تو سزا دینی بہت زیادہ انصاف کے خلاف ہو جائے. Mostly this ayat has been misinterpreted. اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ جس شخص نے یہ اتنی بڑی نعمت قبول کی، عقل کو سنبھالا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو قبول کر لیا ہے، he did not do justice to himself. مطلب یہ تھا یہ ظالم اس لیے ہے کہ it did not do justice to himself. اس نے ذمہ داری کی نوعیت ہی نہیں دیکھی، اس نے کام کو بڑا ہی آسان سمجھا. آج کی دنیا میں if I look at the 7 billion لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یار جو کام تو واقعی بڑا آسان تھا but most of the human beings have failed. کام اتنا سا تھا کہ ساری عقل لے لو، سیادت لے لو، بادشاہت زمین و آسمان لے لو، خلافت ارض و سما لے لو، ایک کام کرنا ہے تم نے سیدھا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. خاتون حضرات، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، زمین و آسمان کو دیکھ لیں، باشندگان ارض کو دیکھ لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ most of the people literally do not believe God. Most of the people. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو 1 ارب ہوگا یا 1.5 ارب ہوگا،
جو خدا پہ یقین بھی رکھتے ہوں گے، میسج کو قبول کرتے ہوں گے، مگر ان میں بھی کتنے مسلمان ہیں؟ میرا خیال ہے اگر ہم آپ احتساب ذات میں جائیں تو ہم سب کو اپنے اپنے ایمان میں خاصی کمزوری نظر آئے گی. Are we worth it? This is our question. جنرلی ایک بندہ جو زیادہ حساس ہے، جو اپنی پہلی آرگومنٹ کو تلاش کر رہا ہے، ڈو آئی بلیو ان گاڈ، وہاں ایک کوشچن بڑا عمومی سا آتا ہے. موسٹ آف دا پیپل سے وی بلیو ان گاڈ، ہمیں تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اور اس پہ بڑے دلیلیں گھڑتے ہیں. دلیل نہ ڈھونڈنے پہ بڑی دلیلیں گھڑتے ہیں. وہ فخر الدین رازی کی دلیل تو میرے ہر گھر میں پہنچی بھی ہوتی ہے. پتہ لگا کہ امام فخر الدین رازی بہت بڑے فلاسفر تھے، بڑے دانشور تھے، اللہ پہ نت نئی ایک دلیل گھڑتے تھے. جب وفات قریب ہوئی تو شیطان نے کہا رازی کو دلیل ہے پاس اللہ کے لیے؟ اس نے گننی شروع کر دی، 1 2 سنا 99 دلیلیں گھڑی. جب 99 دلیلیں گھڑ بیٹھے تو شیطان نے پھر کوئی کوشچن کر دیا. جب کوشچن کیا تو فخر الدین رازی کچھ لاجواب سے ہو گئے. اوپر سے جان اٹکی ہوئی تھی، سکرات کا عالم شروع ہونے والا تھا، بڑے پریشان ہوئے. تو کہا گیا کہ پھر ان کے مرشد ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا رازی کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں؟ اس پہ جان گئی. مگر خواتین و حضرات، اس سے فضول ترین داستان ہے کوئی نہیں ویسے. وجہ کیا؟ کون نوٹ کر رہا تھا ان کے سرانے سکرات کے وقت پوری داستان سازی کون بنا رہا تھا؟ یہ صرف بعد کے سجادہ نشینوں نے، پیروں فقیروں کے معتقد نے، اور ہر پیر نے بڑے سیانف کے ساتھ یہ سٹوری ایڈ کر دی. So that the use of mind should be absolutely discarded in knowing God. اس لیے کہ خداوند کریم کو عقل سے پہچاننے کو ناممکن کہا جا سکے، اور یہ کہ اندھا دھند اعتقاد کو فضیلت دی جا سکے، اور یہ کہ تمام کا تمام فیتھ جو ہے ہیرسی پہ، کرامت پہ چلا جائے، جھوٹی داستانوں پہ چلا جائے، یہ صرف اس لیے گھڑی گئی یہ سارے کا سارا، کیونکہ اللہ کچھ اور کہہ رہا. اللہ تو کہہ رہا میں تو ان پڑھ کو قریب ہی نہیں آنے دیتا. ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور آدمی نہیں کہا، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اندھا دھند بس لگے جاتے ہیں، اندھا دھند اعتقاد پہ لگے جاتے ہیں. صم بکم الذین لا یعقلون، اندھوں اور بہروں کی طرح، گونگوں کی طرح ان کے ذہن میں. پھر خدا نے اس سے بھی زیادہ واضح کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، غور و فکر کرو. جگہ افلا یتدبرون ولکن لا تشعرون. جب میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں ڈھونڈوں گا. یعنی کیا عجیب بات ہوگی کہ میں ایک ایسا استاد اور رہنما ہوں جو سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں عقل استعمال کرو، مگر میرے بارے میں نہ کرو. How funny would it be? How stinkingly stupid کہ ایک خدا جو یہ کہہ رہا ہے سب کو کہ ہوش کرو، عقل کرو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، میرے انفس و آفاق پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، وہ جب اس کی اپنی باری آئے تو آنکھیں بند کر لو، اندھے دھند ہو جاؤ، مجھ پہ نہ غور کرنا. کیوں بھائی کیوں نہیں غور کرنا؟ اللہ میاں اگر آپ نے یہ تحفہ ہمیں دے ہی دیا ہے غور و فکر کا، تو سب سے زیادہ حقدار تو آپ ہو کہ ہم آپ پر غور کریں. زندگی گزارنی ہے تو قرآن میں اس نے کہا لِيَحْلَقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تمہارا اللہ تو سننے والا ہے، علم والا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جاہلوں کا سرپرست ٹھہرے؟ یہ کیسے سکتا ہے کہ بے غور و فکر آپ اس کو خدا مان لو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ دی، بڑے اچھے بڑے پسندیدہ لوگوں کی ایک لسٹ ایشو کی. اس پہ ٹاپ پہ اس نے کہا
دیکھو میرے سب سے بڑے پسندیدہ لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو زمین و آسمان کی جملہ تخلیقات پہ ہر وقت غور کرتے رہتے ہیں۔ پہلا حصہ تو خواتین حضرات ہم میں سے کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، یہ دوسرا حصہ سارا مغرب کے پاس چل۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ آبجیکٹیوٹی ساری کی ساری ویسٹ کے پاس چلی گئی، سبجیکٹیوٹی ساری کی ساری ایسٹ کے پاس رہ گئی۔ Without an objective premises, understanding and judgment, all subjectivity is misleading۔ اتفاق ہی ہوتا ہے، ہم اپنے وسوسوں کو جنات سمجھتے ہیں، ہم اپنے اندیشوں کو بھوت اور بھوتنیاں سمجھتے ہیں، ہمارے ایک ایک چھوٹے گھر گھر کے مقام پر آسیب سوار ہوتا ہے، because we are not objective۔ Many thousands parapsychological subjects have turned into common psychological identities today۔ وہ بے شمار آسیب، وہ جو ہسٹیریا کی 136 قسمیں تھیں، وہ دورے پڑنے، وہ چوکیاں لگانیاں، وہ سارے کے سارے آسیب جو پہلے سمجھا جاتے جن اور بھوت کے حوالے سے سمجھے جاتے تھے، تمام پیراسائکک ایکٹیویٹیز اب ایک سائیکولوجیکل ایکٹیویٹی ہے، علاج موجود ہیں۔ وہ سائیکوسس، نیوروسس، وہ شیزوفرینک آئیڈیلزمز، یہ سارے کے سارے جو ہیں، بہت سارے ایسے کتابیں بھری پڑی تھی جادو سے، آسیب سے، اب وہ نیچرل سے سائیکولوجیکل سبجیکٹس نظر آتے۔ اور خواتین و حضرات آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ کتنے میٹافزیکل سبجیکٹس، اب فلسفہ ہی ختم ہو گیا، فلسفے کی جگہ ان حقائق نے لے لی جو میٹافزکس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی گیلیکسیز افشا ہو گئی، ایک ہبل نے ہی پوری کائنات کا رنگ بدل دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں خود قدرت خداوند کے نقشے نظر آنے شروع ہو گئے۔ 100 بلین گیلیکسیز ایک آسمان دنیا پہ نظر آنے شروع ہو گئے، اور تو اور خواتین و حضرات برین انالیسز ہونے شروع ہو گئے۔ صرف کارٹکس برین میں 100 ارب سیلز جو ہیں ادھر دریافت ہونے شروع ہوئی۔ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زندگی، اتنے بڑے علوم کا فشار پہلے نہیں تھا۔ اینڈ وی forgive those who were in the past، جنہوں نے جان بوجھ کر علم کو ناقص کر دیا۔ ایسا قرآن میں نہیں تھا، ایسا قرآن میں نہیں تھا۔ قرآن کل بھی موسٹ ماڈرن کتاب تھی، قرآن آج بھی موسٹ ماڈرن کتاب۔ ابھی تخیلات قرآن تک کوئی انسان کلی طور پہ پہنچنے کے قادر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ خواتین و حضرات جو کتاب جو ہے اول و آخر سمیٹ کے پوری داستان بند کر چکی ہے، جس نے ایک ٹوٹل ویژن دے دیا ہے، حیران کن بات ہے کہ جہاں وہ شروع کرتا ہے کائنات کی ابتدا کو، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ دو علوم کو دو فکروں میں سمیٹ دینا یہ بلوغت انسان کے بس کی بات نہیں، اتنا بلیغ انداز انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کس دفعہ جوش نے لکھا تھا کہ ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھے، ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہوتے تو ایک آیت سورہ یاسین کی کافی تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک۔ آپ 1500 برس پیچھے جا کے دیکھو کون سا علم تھا انسان کے پاس، کتنی کاسمولوجی کی انٹیگریٹی اس وقت موجود تھی، کیسے کیسے بڑے اس وقت
ایسٹرالوجرز موجود ہوں گے، مگر کسی کے پاس آج سے 1500 برس کیا کوئی شخص زمین پہ زندہ یا آسمانوں پر یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ تمام سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ There is nobody on God's earth جو ہمیں یہ بھی بتا سکے کہ یہ سٹیٹمنٹ آئی کہاں سے ہے، سوائے قرآن کے۔ آپ کو جو بنانے والا ہے صرف وہ بتائے گا۔ دیکھیں بات 1939 اور 40 تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ آسمانوں پہ کچھ سیارے ہیں اور کچھ ثابت ہیں، مگر قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ کل یجری الی اجل مسمی، کوئی کھڑا نہیں ہے۔ قرآن 1500 برس پہلے کہہ رہا تھا کوئی چیز کائنات میں کھڑی نہیں ہے، کل یجری الی اجل مسمی، تمام چل رہے ہیں۔ نہ صرف تمام چل رہے ہیں بلکہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ خاتون حضرات، وہاں مدار تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تو ایک جادوگری کے ڈھنگ تھے، وہاں تو کاسمولوجی واز بینگ انٹرپریٹڈ تھرو مائتھولوجیز، وہاں تو دیوی دیوتاؤں کے نام پر آج بھی آپ کے آدھے ستارے انہی کے ناموں پہ کھڑے ہیں۔ جائے کہ وہاں بڑی کو پرفیکٹ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ دیتا کہ دیکھو یار، میں نے تمہاری زندگی، پہلے تمام وجود ایک تھا، زمین و آسمان اکٹھے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ چلیں آپ بہت ایڈوانس کر گئے ہو، 21ویں 22ویں صدی تک